اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات سارے ہم سب کی حاضری اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ جو ذہنی اور قلبی دعائیں لیے بیٹھے ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے میرے بھائی راشد الوی صاحب کے، میرے عزیز علامہ آصف رضا الوی صاحب کے، مالک ان سب کے رزق عزت میں اضافے فرمائے۔ آصف الوی صاحب کے معاملات کو میرا مالک آسان فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی جناب مولا کے ظہور پاک میں اب میرا مالک تعجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات لیکن سارے صاحبان اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ نلکا کوہالہ پنڈ مسلمانوں کا ہے۔ گفتگو کے آغاز میں ایک ضروری اعلان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی جی جی بسم اللہ جی، متوجہ ہیں سرکار؟ دوستو، بغیر اجازت کے اپنے نبی کے بیٹوں کی محفلوں میں آیا کرو۔ ذکر حسین کسی مذہب کی وراثت نہیں ہے، لیکن کچھ دوست کہتے ہیں رضوی صاحب آپ ہمیں کیوں بلاتے ہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں۔ مجلسوں میں تو شیعہ آتے ہیں، میری ان سے اپیل ہے آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مذہب آپ اپنا رکھیں، حسین کی مجلسوں میں آ جایا کرو۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی جی آپ جی ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے آپ خیریت؟ میں نے کیا کہا، حسین علیہ السلام کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ چلو شیعہ سنی وہابی اہل حدیث تو مسلمانوں کے فرقے ہیں۔ سندھ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں، اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں۔ مجلس سے پہلے بانیان نے کہا جی ایک ہندو شاعر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ تشریف لائیں۔ وہ آ گیا تو انہوں نے بیٹھتے کہا جی میں انتظار میں تھا، میں نے حسین مولا کی شان میں ایک نظم لکھی ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سارا جیتا جاگتا مجمع، پنڈی سے مہمان ہیں ہمارے خیرات عباس کاظمی. اس ہندو نے نظم سنائی، ہندو شاعر نے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے اپنا وہ صورتحال بتاؤں آپ کو. بسم اللہ. نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز پیش کرنا پڑا. آپ سن رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے خیال سے حادثے کا آپ کو لطف لینا چاہیے. مولوی تو خلق ہی لینے کے لیے ہوتا ہے بیٹا، دینے شینے والا چکر تو ہوتے نہیں. میں نے جب اس نے نیاز دی نا تو وہ کہنے لگا جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. کچھ دن پہلے ایک محفل تھی شیعہ سنیوں کی، تو میں نے وہاں بھی یہ نظم پڑھی. تو مسجد کے مولانا جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. مجمع سے مجھے داد کی توقع تھی، مولوی صاحب سے مجھے داد کی توقع نہیں تھی. مجھے توقع تھی کہ جب نظم میں ختم کروں گا تو یہ مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹوں کا قصیدہ پڑھا. کہتے میں بالکل توقع تھی مجھے، بزرگ ہیں داد نہ دیں لیکن مجھے شاباش ضرور دیں. لیکن کہتے شاباش کی بجائے جب میں اسٹیج سے اترا تو انہوں نے طنز کر کے کہا حسین اگر اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر تجھے، اس ہندو کو مولوی صاحب نے کہا اگر تجھے حسین اتنا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا سوزیوں کے ساتھ ہی آپ سنتے ہیں آواز، کلے بندے کی تو سنتے نہیں ہیں. لیکن بحمداللہ سارے بھائی جاگ رہے، مہربانی صاحب. ان ہندو کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے طنز کر کے کہا، توقع تھی شاباش کی، اس بیچارے کو شاباش کی توقع تھی. اور کاظمی صاحب شاباش کی بجائے اس نے پتہ کیا کہا؟ اگر تجھے حسین، سارے شیعہ سنیے آپ سن رہے، اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو شاعر نے فقرہ کیا، قیامت آ گئی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، مہربانی. خیر مسلمانوں، خدا را ضدوں میں ٹائم ضائع نہ کرو. فرقے مذہب اپنے مقام پہ ہیں، میں سب کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری مسلمانوں سے اپیل ہے روز روز میں کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، ہر بندے کو اپنے باپ کا ایڈریس بتانے کا حق حاصل ہے، اور ہمیں خدا کی قسم بندے یہ جو بکواس ہوتی ہے، اور کبھی آج مہینہ ٹھہر کے 6 مہینے سال کا فرق پڑا، پھر کسی بندے نے اپنی اصل نسل کا پتہ بتا دیا. لیکن ہمارا حوصلہ دیکھو کہ یہ جن کی اولاد ہے نا، ان کے بڑوں کے ولدیت کے فیصلے عربوں کی پنچایتوں میں ہوا کرتے تھے. نہیں آخری آدمی تک آپ بھائی میرے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا حوصلہ آل محمد کے ممبر کا ایک تقدس ہے. ہم پھر بھی بھائی چارے کی فضا میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں ہم تھوڑے صحیح، ہم نے کب اپنے آپ کو کہا جی ہم ہی ہم ہیں، ہم ماڑے صحیح. جب لفظ ماڑا آتا ہے تو مجھے مولانا اسماعیل صاحب اپنے استاد محترم مبلغ اعظم قبلہ، آپ کے فیصلہ آباد کا نام ہے یار، مجھے مبلغ اعظم نے خیرات دی تھی، میں نے وہ خیرات سنبھال کے نہیں رکھی، فیصلہ آباد میں ہی واپس کر دی. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. تو مہربانی سر آپ جی ہیں، میرے بچوں کی زندگی ہو، ارتضیٰ کی، راشد کے بیٹوں کی، مالک اس گھر کو نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرما، عزاداری ان کی نسلوں میں مالک قائم فرما. جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا، مبلغ اعظم قبلہ فی البدی طبیعت کے مالک تھے. میری گفتگو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ کبھی بھی کوئی مجلس ایسی نہیں کہ میں جب مولانا اسماعیل صاحب کی بات نہ کروں. چوکھٹ یاد رکھنی چاہیے.
اور میں قبلہ مولانا اسماعیل صاحب کی اس صحبت میں جتنا عرصہ میں رہا، ان کے مناظرے، ان کے لہجے، قلمی خط و کتابت، مناظرانہ دور تھا وہ ایک اپنا علیحدہ. میں محسوس کرتا ہوں قبلہ مولانا اسماعیل صاحب، میں بچوں کے لیے باتیں کرتا ہوں کیونکہ یہ نہیں انہیں سن سکے. مبلغ اعظم قبلہ جب مخالفین اہل بیت کے ناطقے بند کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دے. فیصل آباد والوں آپ زحمت فرمایا، قسم خدا جی حقیقت ہے. یوں بیٹا یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ حضرت بہلول کے نام سے آپ واقف ہیں، یہ خیرات سیدہ نے بہلول کو پہلے دی تھی اور اس کی بچی بھی کہیں مولانا اسماعیل صاحب کو مل گئی. اچھا بہلول میں کیا تھا؟ وہ اپنے مخالف کو جو بات کرتا تھا تو مخالف کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. ایک درباری مولوی بنو عباسیہ دور، ایک درباری مولوی نے بہلول سے کہا، بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. اب اس کو سلیس میں کیا کروں، اس فکرے کو آسان کیا کروں میں کہ بہلول جنہیں تو نہیں مانتا ان کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. بہلول نے کہا کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا جی نبی پاک کا فرمان ہے قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، میزان لگے گی، وہ ترکڑی شرکڑی. مطلب آپ کیا کہتے ہیں تکڑی؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں، بندے میں لوگ شرما کے بول سارے جواب دیا. مہربانی صاحب بہت شکریہ. تو بہلول کو ان مولانا نے حدیث سنائی. میری طرف دیکھیں، آنے والے دوست ہیں مومنین ہیں بیٹھتے رہیں گے. بہلول کو وہ کہتا ہے کہ جب ترازو میں عمل تولے جائیں گے تو دنیا جہاں کائنات کے، مطلب کائنات میں اس کا مطلب ہے کہ نبی، ولی، غوث، قطب. بسم اللہ سید بابا سرکار ہمارے بہت ہی پیارے مہمان جن کی وجہ سے ہمارے بھرم بنے ہوئے ہیں، بابا جی سرکار سید حامد علی شاہ صاحب، انہوں نے مہربانی کی وہ تشریف لے آئے. وگرنہ مطلب مولویوں شولویوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے، وگرنہ مولوی تو صرف شیعہ مجلسوں میں برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. سارا دن مطلب ہر جگہ ذاکر ہی ذاکر. میں ذاکر خود پسند کرتا ہوں کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. ذاکر ہماری پہچان ہے، مالک نے نظر بد سے بچائے اور یہ سلسلہ عزاداری کے بہتر سے بہتر انداز میں جاری و ساری رہے. تو بہلول نے کہا حدیث کون سی ہے ان کی شان میں؟ کہنے لگا نبی کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے دنیا جہاں کی عمل ایک پلڑے میں ہو، اور وہ دو بزرگ ہیں صرف ان کے عمل ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہوں گے. اور جب یوں تولا جائے گا نا تو وہ دنیا جہاں کائنات کے عملوں والا پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا. اور ان بزرگوں کے عمل اتنے وزنی ہوں گے کہ وہ پلڑا، وڑائے صاحب توجہ کریں، وہ پلڑا اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرے گا. دنیا جہاں کے عمل ان کے سامنے ہلکے ہوں گے، وہ پلڑا اٹھ جائے گا. اور ان کے عمل اپنی، وہ پلڑا اپنی جگہ. بہلول نے تبصرے میں ایک ہی فقرہ کہا، دیر ہی نہیں کی. بہلول نے کہا جی حدیث ٹھیک ہے تو تکڑی ٹھیک نہیں. آپ سن رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت شکریہ، مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، متوجہ ہیں سرکار. تو یہ کرم میں نے کیا کہا بابا جی، میں آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے استاد محترم کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مبلغ اعظم کو دی تھی. جواب میں دیر ہی نہیں کرتے. وہ گل ہے ہم ماڑے ہیں شیعہ مسکین. وہ ایک مناظرے میں ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل اپنا مذہب ویکھیے. انہوں نے کیا کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. جیسے آپ کافی سارے چپ ہیں، مولوی صاحب بھی اسے دیکھنے لگ گئے. اس نے دوسرا اٹیک کیا، کہنے لگا مذہب لائی پھرتے ہیں. جنہیں سنگر، گلوکار، اب فلمی دنیا، نچن گاؤن والے وہ بھی چوکھے شیعہ.
وہ پھر لگا نے پھر دیر نے کی کہنے لگے مولوی جی میں ایک دن ایک نچن گاؤن والے نو پوچھیا اوے تسی شیعہ ہی کیوں ہوندے ہو؟ انہیں کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا. آپ کے کیا کہنا ہے یار، آپ جی ہیں. لہٰذا میری ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے، ان علماء کرام سے، ان دینی پروفیسروں سے اپیل ہے کہ خدارا ایک ہی دن ہماری روز روز جان نہ کھاؤ. ایک دن کوئی اپنی میٹنگ اجلاس ایسا رکھو جس میں ایک ہی وقت میں ہمیں ایک فہرست بنا کے دے دو کہ جی ان کی شیعوں نے عزت کرنی ہے. میں سیدوں کے وعدہ کرتا ہوں جننے جوگے ہم ہیں کوشش کریں گے. آپ دھیان نہیں دیں گے تو میسج پہنچے گا نہیں. ہمیں ایک ہی دن فہرست بنا دو کہ جناب ان کی عزت کرو. لیکن قبلہ ہم کہاں جائیں؟ ہم مسکین لوگ ہیں، ہمیں آپ کے مزاج کی پتہ نہیں چلتا. آج 5ویں 7ویں دن آپ کوئی نہ کوئی نیا سے نیا بندہ سیدہ نہ بنا دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک مولانا میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے نہیں سوری پچھلے دنوں نہیں بلکہ یہ رمضان کے پروگراموں کی بات ہے، وہ جو رمضان کے خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، کہنے لگے یہ کچھ لوگ جو حضرت علی کو افضل کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد، یہ ان کا کہنا بس جذباتی ہے، وگرنہ اصل حقیقت میں علی افضل البشر نہیں ہے رسول اللہ کے بعد. اس نے کہا جی پھر کون افضل ہے رسول اللہ کے بعد؟ اگر کہنے لگے جی وہ جی سیدنا فل ان دا بلینک، fill in the blanks. بہت شکریہ، مجھے موقع دیں جی. وہ سیدنا بابا حمد شاہ جی، یہ جب سیدنا والی بات آتی ہے نا تو مجھے ایک مثال کی مدد لینا پڑتی ہے کہ فرض کرو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائیں. فرض کرو. اچھا کچھ بندے مجمع میں سے سوچ رہے ہیں کہ رضوی صاحب آپ کمال کر رہے ہیں، اتنا ظالم بندہ جس نے مسلمانوں کی مطلب عجیب زندگی. کشمیر میں جائیں ارد گرد کے حالات بھی وہاں کے مسلمانوں کے بڑے عجیب ہیں جی. اتنا ظالم بندہ، اتنا ظالم مسلمان ہو جائے، اتنا ظالم. میری ان سے اپیل ہے، آپ نے مسلمانوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ یا تو یہ ہو کہ ظالموں نے اسلامی تاریخ میں لو جی حبیب رضا صاحب آگے سوزیوں والے ہیں، تسلی رکھیں آپ. میرا ویسے بھی گھر ہے، مجھے لمبا میرا خیال پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور ویسے بھی یہ آداب میں شامل سمجھو کہ جب سریلا بندہ آ جائے تو پھر مولوی کو درمیان میں زیادہ نہیں رکنا چاہیے. بات خیر جلدی کر رہا ہوں. نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ جناب میں نے واگا بارڈر سے لاہور آنا ہے. وہ پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن مسلمان ہو کے آئیں. نواز شریف دور میں وہ آئے تھے، وہ اب آئیں تو مسلمان ہو کے آئیں. اور لاہور کے مولوی واگا بارڈر پہ استقبال کے لیے اور جذباتی نعرے. ظاہر ہے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر ایک فطرتی جذبات تو ان کے ہوتے ہیں. اور پھر نریندر مودی جیسا بندہ اور یہ بینر لے کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی. اور لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے. آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ لہٰذا صاحبان خدارا، میں اپنی قوم کے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے ماتمیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. سازشیں ہر دور میں ہوتی ہیں، سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں. محرم سے پہلے ان میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، لیکن مولا عباس کے علم کو گواہ بنا کے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا کہ پنڈ میں میرا گھر اکیلا ہے. آپ نے کبھی بوجھ نہیں لینا کہ جی مارکیٹ میں میری دکان اکیلی. آپ نے کبھی نہیں کہنا میں آفس میں اکیلا ہوں. جہاں بھی ہو نا سینہ تان کے رہو
سر اٹھا کے جیو. یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا. آپ جیئے، مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے. آخری آدمی تھا کا متوجہ ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے میری جان، میں نے کیوں کہا ہے کہ شیعہ جہاں جہاں بھی ہے، پنڈ میں ہو، شہر میں ہو، قصبے میں ہو، دیہات میں ہو، سر اٹھا کے جیو، سر اٹھا کے، سینہ تان کے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، دشمنوں کی نظر میں شیعہ تھوڑے صحیح، ماڑے صحیح، لیکن میں مولا کے منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرم شیعوں پہ اللہ کا ہے نا، وہ کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ہم عزت کرتے ہیں، لیکن شاہ جی جو کرم شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ نہیں. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی. علی حق نعرہ مہربانی سے کائنات میں واحد قبیلہ، اور اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو کہ تم نے حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. بابا احمد شاہ جی اللہ میرا جانتا ہے، ہمیں دوستوں کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. شیعہ سنیوں کو برا کہیں گے، وہ سیدی مرشدی نبی نبی یا نبی کرتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں. اللہ والے تو ہم ہیں. اب اللہ والے ہو تو پورے دنوں کے بنو، لیکن مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی تمہیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا. اللہ کے ترلے لیتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلا. یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب بنو نا پورے مسلمان، اور اپنے آپ کو اللہ تک رکھو. اور اس کے بعد کہیں گے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. صدیاں گزر گئی مسلمانوں کی یہی درود پڑھتے پڑھتے. وہ مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی گنجائش ہے. ایسے بندے بھی گزرے ہیں جو جمعہ بدھ کو پڑھا دیتے تھے. میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں، کیمرے لگے ہوئے، یہ ہسٹری میں بندے موجود ہیں. مطلب ہم، بلکہ ہمیں مطلب کوئی اتنا رولے والی بات نہیں ہے. رولے والی بات یہ ہے کہ جنہیں جمعہ بدھ کو پڑھایا جاتا تھا نا، رولا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساڈا جمعہ ہو گیا. دینیات کا شاہ جی حبیب رضا جی، دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک منڈا اٹھ کے کھلو گیا، استاد جی میں کل پڑھی. بابا جی وزیرستان کے 2 بندے میدانی علاقوں میں آ گئے. ہمارے علاقوں میں بس اسٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، مغرب کا ٹائم تھا، انہوں نے جمپ لایا بس چوں، جماعت ہو رہی تھی، جماعت میں شامل ہوئے. جماعت کے ساتھ مغرب پڑھ کے باہر آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں اگر وضو کے تکلف میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی تھی. تو میری جان جہاں اتنی گنجائشیں موجود ہیں، بلکہ تاریخ میں ایسے ہیرو بھی گزرے ہیں جو فجر 2 فرضوں کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھتے تھے جے موڈ ہوئے تو اور پڑھا. میری جان آپ خاموش ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں بالکل موجود ہیں یہ ساری چیزیں. میری اپیل ہے یار، جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے رہے ہو، فرض 2 کے 4 پڑھ لیتے ہو، پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہو، اور درود میں تم حضرت ابراہیمی کو راضی پتہ نہیں تم نے کب تک کرنا ہے، اور باب آدم کو راضی کرو. اولاد ہو یار، کبھی درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. پڑھو درود. منصوص من اللہ بھی آدم ہے، خلیفت اللہ بھی آدم ہے، ابو البشر بھی ہے، بابا انسانیت بھی ہے، بابا بشریت بھی ہے. پڑھو آدم کی اولاد پہ درود. تیرا مولوی تجھے، آخری آدمی تک آپ متوجہ ہے، آدم کی آل پہ اگر درود پڑھو گے تیرا مولوی تجھے کھانے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے. آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتہ انہیں سارا ہے
کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ کما صلیت علی ابراہیم. پوچھئے اپنے دینی دانشوروں سے کہ یا آل ابراہیم کون ہے. ریگولر نمازی ہیں آپ، میں مانتا ہوں مسلمان ہوں، لیکن اپنی نماز کے تمہیں مفہوم کا، نماز کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہو وہ کون ہے. یہ جو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کی آل کون ہے؟ کہتا جی پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں دیا. چلے آپ نے دھیان نہیں دیا، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. آل ابراہیم محمد کے آباء و اجداد کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے. ان مسلمانوں کی سادگی کی اخیر ہو گئی ہے، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں. دانا مجمع با خبر چہرے بیٹھے میں. مجھے بس بالکل آخری بات کر رہا ہوں. شہباز شریف جب ہمارے ہوتے تھے نا پنجاب کے سی ایم وزیر اعلیٰ، تو میں اس زمانے میں پنجاب امن کمیٹی میں ممبر تھا، ایز اے ممبر ہم بیٹھتے تھے. باقی فرقوں کے علماء بھی تھے. تو وہ چائے کی بریک میں مولویوں کو آپس میں آدھا گھنٹہ مل جاتا تھا گپ شپ کا. میرے قریب والی چیئر پہ مولانا، میں نام سے واقف نہیں تھا، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے بحث کا وقت نہیں ہے، حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی واقعی بحث کا ٹائم نہیں ہے. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جی ہیں میرا بیٹا، آپ جی ہیں. ہاں ہاں. میں نے کہا جی واقعی بحث کا وقت نہیں ہے، رسول اللہ کے نکاح. اچھا، بڑا اچھا ماحول تھا، بالکل وہ کول ماحول ہوتا ہے، سینٹرلی اے سی چیسی جناب. اور وہ میں جب رسول اللہ کے نکاح کا کہا نا تو ٹھنڈے ماحول میں مولانا کا بلڈ پریشر آئی ہوگی. ویسے لطف میں لے رہا ہوں کہ نلکے کو حالے چ موج دئیے بندے ستے بھی نے داد بھی پوری دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اکھاں کھولو خدا دا نام. اور ابھی تو ٹائم بھی کچھ زیادہ نہیں ہوا یار، 10 بجے ہیں. 10 بجے جلدی سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. جواب نعرے کا سارے دیں آپ یا اہلیہ. جو میں گزارش کر رہا تھا، میں نے کہا مطلب ماحول بڑا اچھا تھا، ٹھنڈک تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن مولانا کا بی پی ہائی ہو گیا. اور وہ کچھ بندے ہوتے ہیں وہ غصے میں حبیب وہ کمبن لگ پہ وہ اگلے بندے نو مصیبت پہ جائے یہ اللہ جو کی ہو. وہ کوئی ایسی صورتحال کامران، ایسی صورتحال بن گئی کہ وہ ان کا جسم. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ نکاح رسول اللہ. دیکھو آپ، نکاح رسول. ایک تو شیعوں نے ہماری جان کھا لی ہے، اور غصے میں بندے کو یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک کی بہت ساری شادیاں ہیں، پتہ نہیں تم کس شادی کی بات کرتے ہو. میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کرتا. کیا کہنے کیا آپ جیو یار. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں نے کہا میں اس مہربانی سے وقت بالکل تمام ہو رہا ہے. میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جس میں حضور دلہن لینے خود گئے تھے. مجھے یہ تھا میں اکیلے لطف لے رہا ہوں. اور جی بسم اللہ. آپ جی ہیں. نو 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 میری پرابلم ہے آپ وہاں ہیں میں یہاں ہوں. ہماری ایف آئی آریں چل رہی ہیں، لہذا آپ جو بات وہاں موج میں کہہ سکتے ہیں میں وہ نہیں کہہ سکتا. مطلب تو یہ نکاح رسول اللہ کا قرآن اترنے سے 15 سال پہلے ہوا ہے، اور اس نکاح کے خطبے میں علی کے باپ نے قرآن اترنے سے 15 سال پہلے لفظ کہا الحمدللہ.
آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ مسلمانوں کے ذمہ دار لٹریچر کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں کہ جو منہ میں آیا میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں. اب دو ہی باتیں ہیں. قرآن اترنے میں 15 سال پڑے ہیں ابھی. اب دو ہی باتیں ہیں. یا تو ابو طالب کے فکرے اللہ کو پسند آ گئے، اللہ کو. دو باتیں ہیں نا، دو باتیں ہیں. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے نا علوی برادران نے نلکے کو آلے چودھری گلفام صاحب دے پنڈ چ مجمع شاہ جی فیتا مار کے بٹھایا. یہاں وہ بیٹھیں گے جو نعرہ لگائیں گے، یہاں وہ بیٹھیں گے جو داد دیں گے. اور دیکھ لو درمیان میں وہ بیٹھیں گے بالکل وسط میں. عجیب بندے تعداد ودی جا رہی. بالکل کیمرے تک وہ بیٹھیں گے جو نعرے لگائیں گے، کیمرے کے بعد وہ بیٹھیں گے جو ذاکروں کو سبحان اللہ کہیں گے، تے پیچھے وہ بہن گے جڑے ذاکران انا للہ. جی بسم اللہ. رتن صاحب آ جائیں، تشریف لائیں سرکار. لو جی اخیر ہو گئی. اب تو خطرے والی گھنٹیاں تیز ہو گئیں. یہ خطرے کی بالکل علامت ہوتی ہے جب ذاکر کے ساتھ پھر ذاکر آ جائے. اور پھر اتنے سریلے سر ساڑھے مولویاں چاں حرام ہے ساتھوں لگ دی نہیں. سارے جواب دیں یار، سارے جواب دیں. مشترکہ آخری آدمی تھا. مجھے مسائب ماشاءاللہ پڑھنے والے موجود ہیں. میں فضائلی میں مجلس چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ اس سے زیادہ میں لینا نہیں چاہ رہا. ماتمداری بھی ہے بعد میں پڑھنے والے اور صاحبان بھی ہیں. ابو طالب علیہ السلام نے قرآن اترنے سے 15 سال پہلے کا ہے نا. تو اب دو ہی باتیں ہیں. یا تو فخر ابو طالب کے تھے. میری طرف دیکھو، میری جند تیرے پیر ذریت دا بھی دھیان سی تے میرا بھی دھیان. بہت شکریہ. فکر ابو طالب کے تھے، اللہ کو پسند آ گئے تو اللہ نے قرآن شروع ہی علی کے بابا کے فکروں سے کی. پھر پتہ کیا کہتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے اوئے انہاں شیعاں نوں اللہ تو ڈر بھی نہیں لگے. اوئے انہاں دے چاکے لے گئے نے ابو طالب کے فکر. وہ توبہ تو، اور اللہ کو جی پسند آئے اور قرآن وہاں. چلو نہیں تو نہ صحیح، اس میں غصے والی کیا بات ہے. دوسری بات پھر یہ ہے کہ فکر قرآن کے تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یا علی یا علی یا علی. بس اب یا تو فکر ابو طالب کے یا فکر قرآن کے. 15 سال پہلے یہ ابو طالب میں طاقت کون سی ہے؟ طاقت نہ ہو جس کے بیٹے لوح محفوظ مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. کاش وقت ہوتا میں دلائل سے ثابت کرتا کہ جو مالک ہوتے ہیں وہ قرآن اترنے کے محتاج نہیں ہوتے. عیسیٰ 3 دن کی عمر میں کہہ رہا تھا آتانی الکتاب. عمر 3 دن کی تھی اور کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. انجیل پراپر اتری نہیں تھی، پراپر چھوڑ کے اتری ہی نہیں تھی. انجیل اتری نہیں ہے. 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہے میرے پاس کتاب ہے. مالک اترنے کے محتاج نہیں ہوتے. اور اس شادی پہ نکاح ابو طالب، اور ابو طالب کو کرائے کا نکاح خان تھا. مکے کی گلیوں میں ہوکے دیتا پھر رہا تھا نکاح پڑھا لو. میری جان ایسی کیفیت نہیں تھی. تمہیں شخصیت کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. اچھا ایک لمحہ مجھے دیں. 2 ذاکر ہیں، دونوں محترم ہیں میرے لیے. زندگی میں کبھی آپ نے یقیناً شادیوں میں آتے جاتے ہیں، کبھی کسی نکاح پڑھانے والے مولوی کو دیکھا آپ نے؟ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، کسی مذہب، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں کر. جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے مذہبوں کے پروگرام. کبھی آپ نے دیکھا کہ نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھانے کے بعد 1000 روپیہ جیب سے نکال کے دولہے کو سلامی دے رہا ہوں؟ لو آپ پریشان ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی مولوی نکاح خان کو. آپ کی زندگی میں یہ حادثہ ہوا ہے تو بتائیں مجھے. ہمارے محبوب علی شاہ ہمدانی ایک ہوتے تھے، بہت بچے تو واقف نہیں ہیں، بزرگوں میں نام ہوگا،
بہت بہت شکریہ. میں بزرگ علماء کی باتیں نام لے کے کرتا ہوں اصالِ ثواب کا. اس میں پہلو ہوتا ہے. ہمدانی شاہ صاحب سے کسی نے کہا جی مولوی کسے کہتے ہیں؟ شاہ عورا نے لمبی تعریف کی تھی. فیصل آباد ہے، میں آدھی تعریف کروں گا، آپ ضرورت ہی نہیں ہے آگے پڑھنے کی. ہمدانی شاہ صاحب سے کسی نے رتن جی کا مولوی کسے کہتے ہیں؟ شاہ عورا کیا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. متوجہ ہیں جی آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی نکاح پڑھانے کے بعد صرف مسکرانا نہیں ہے، نتیجہ دیکھنا ہے. مولوی نکاح پڑھانے کے بعد دولہے کو سلامی نہیں دیتا. ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی کہاں رہ گئی؟ یہ حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا. یہیں پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. حق المہر حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے دیا. آپ کو اگر تاریخ آپ پڑھیں اس زمانے میں جب ملیکۃ العرب بی بی نے یتیم عبداللہ سے شادی کا فیصلہ کیا، بی بی ختیجہ کا قبیلہ پیسے والا قبیلہ تھا، تجارت پیشہ لوگ تھے. اس معاشرے میں ان کی پہچان ہی دولت تھی. ختیجہ کی فیملی کی عورتوں نے آ کے کہا کیا فیصلہ کر بیٹھی ہو؟ تو نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا؟ تیرے باپ کی تجارت کا شملہ یتیم سے شادی کا فیصلہ، ایک ہاشمی یتیم سے. تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. او بسم اللہ بھٹی صاحب. ذیشان جی آپ جیئیں آپ جیئیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. وقت بالکل تمام ہو گیا. مہربانی مہربانی آپ جیئیں وقت نہیں ہے زیادہ. شادی کا جب فیصلہ، یہ دبا دبا احتجاج تھا ملیکۃ العرب کی فیملی کی خواتین کی طرف سے. اور یہ احتجاج مردوں میں بھی تھا لیکن وہاں لہجہ کچھ اور تھا. بی بی کے والد حضرت خویلد دنیا میں نہیں تھے جب بی بی نے شادی حضور سے کرنے کا فیصلہ کیا. یہ باتیں ذہن میں آپ رکھا کریں. بی بی کے چچا تھے، عمر ان کا نام تھا. اکثر بندے عمرو پڑھتے ہیں، جب عمر کے آگے واو لگ جائے پھر وہ زبر والا نام ہو جاتا ہے. پھر اس میں زبر لگ جاتی ہے. واو آگے ہو تو عمر پڑھا کرو. عمر بن عبد ود، عمر نہیں ہے عمر ہے. واو لگ جائے تو وہ اس کا نام تھا عمر بن. تفصیلات کا وقت نہیں ہے وغیرہ، اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو بدماشیاں تاریخ میں کی گئی ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیلاً بتا سکیں. عمر بن اسد بی بی کا چاچا تھا، ملیکہ بی بی کا. احتجاج برادری میں تھا کہ شادی ہاشمیوں میں اور وہ بھی یتیم عبداللہ سے کر رہی. عمر بن اسد نے، شاہ جی باریک بات ہے، بھٹی صاحب لطف لیں گے آپ. اس نے، یہ ایک پہلو ہے، پتہ نہیں اس موڑ پہ کتنے بندے دھیان دیتے ہیں. اس نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے نا پتہ کیا کہا، کہنے لگا بیٹی ہے ہماری ختیجہ، فیصلہ کر چکی ہے، شادی ہوگی. لیکن اس نے کہا میں پریشان ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. فیصلہ بی بی کا اتنا روٹین معاشرہ آج تک بھی ایسا نہیں ہے. بی بی نے رسول اللہ کو شادی کی آفر خود بھجوائی. اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے سرکار سے کہو کہ میری مالکن کو کنیزی میں لے لو. بہت شکریہ بہت شکریہ. اس دور میں بھی، اس بھٹی صاحب آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی کوئی بچی والا بھی ڈائریکٹ کسی کو اپنی بیٹی کے رشتے کی آفر نہیں کرتا. اگر کوئی رشتہ پسند بھی آ جائے نا تو درمیان میں کسی تیسرے کو لے آتے ہیں. جیسے محمد کو فاطمہ کے لیے رشتہ پسند آ گیا تھا تو محمد نے درمیان میں اللہ کو لے لیا تھا. کوئی تو لطف لے گا کوئی تو لطف لے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. ختیجہ بی بی نے، مہربانی مہربانی سرکار، وقت تمام ہو گیا، یہیں پہ گفتگو مجھے مکمل کرنا ہے. ہاں، ختیجہ بی بی نے، ختم ہو گئی گفتگو، بالکل میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. ختیجہ کے چچا نے اپنی برادری میں کہا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا
حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بات خدیجہ کے چچا نے کی، پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آخری آدمی تک آپ جیے یار، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. یہ بات رسول اللہ کے چچا ابو طالب تک پہنچ گئی کہ یہ سارا قبیلہ کہہ رہا ہے اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دیتے ہیں. برادری ختیجہ کی بھی بیٹھی ہوئی تھی، برادری ملیکہ العرب کی بھی تھی. رش بڑا تھا. بات ابو طالب تک چلی گئی کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دیتے ہیں یا نہیں. اللہ میرا جانتا ہے جب پوری برادریوں کا رش موجود تھا، ابو طالب نے سارے مجمع کو چھوڑ کے خدیجہ کے چچا کو دے کے کہا ما عرضتم من الصداق فعلیہ، اے عمر حق مہر آج وہ ہوگا جو تو کہے گا. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ مہربانی سر بس مہربانی ہے بھائی. لو جی لو، وقت تمام ہو گیا، بات بالکل کلوز کر لی میں نے. ڈھیر سونے چاندی کے خویلت کی حویلی سے شفٹ ہونے لگ گئے سیدوں کی حویلی. بات واقعی تمام ہے. یہ کوئی مطلب خطیبانہ جملہ نہیں ہے. اب تو کوئی بھی نہیں کہتا میں ذاکری نہیں کر رہا ہوں، حقیقت پڑھ رہا ہوں. مطلب اب شعور ہے، اب نیک مطلوب چاہتا ہوں کا وقت نہیں ہے. مطلب اب چینج ہے نا، ہر چیز بدل گئی ہے. سونے کا ڈھیر اور کسی پھٹی پرانی کتاب سے ہمیں دکھا دے. دولت کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے ابو طالب نے کہا بیٹا ساری زندگی محمد میں نے تیری کفالت کی ہے، لیکن آخر میں بھی بال بچڑ دار ہوں. دھیان نہیں دے رہے آپ، میرا خیال ہے کہاں بیٹھے میں. ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آخر میں بھی بال بچڑدار ہوں، چل باقی کفالت دنیا ساری زندگی کی رہنے دے. وہ جو میں نے حق مہر کہ وہ جو نقد میں نے جو پے کیا تھا نا بیٹا، اس میں سے مجھے جتنا ممکن ہے واپس کر دے. آخر میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پتہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی شاہ جی نہیں جی سید صاحب نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے حق مہر دے کے واپس کچھ نہیں مانگا. جو اپنی جیب سے حق مہر کی رقم دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے اسے کافر کہتے ہیں. جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے اسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. آپ جیے مہربانی سے بہت شکریہ.